نیاز صاحب کنوٹ، جناب شیخ شاکر صاحب تعلقہ صدر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب سید ندیم صاحب، جناب عمران خان ولد حاجی عیسیٰ خان صاحب، جناب اکرم خان صاحب، شیخ سرور صاحب، اور پروگرام کے پرمکھ ذمہ دار ادھیکش سرپنچ دگمبر بندرواڑ صاحب، اور اس طریقے سے ہمارے خاص مہمان نوجوان گجانن بچوار صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹیج آ جائیں. آئیے 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 بھائی، نام بولو، میں کسی کا نام بھول جا رہا ہوں گا تو بعد میں بولتے جائیے. اور اس طریقے سے ہمارے سریش پترکار صاحب اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں ہم سواگت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے. جس طریقے سے ہمارے مہمان عالم دین مولانا نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی، اس طریقے سے میں ان کے متعلق، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اہم صرف اور صرف 10 باتوں کو نوٹ کر کے لایا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. میں انشاءاللہ میں پڑھ کر سناؤں گا، آپ غور سے سماعت فرمائیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ ایک بر صغیر کا عظیم مجاہد انسان تھا. اس نام کو مٹانا اسمبھو ہے، ناممکن ہے اور امپاسبل ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ شیر میسور کہلاتا تھا، جس کی تلوار کی دھار سے سارے انگریز کانپتے تھے. نمبر 2، جس کی بہادری کو دنیا نے سلام کیا اور ہم بھی سلام کرتے ہیں. نمبر 3، جس نے ہندوستان کی سب سے پہلی میزائل بنائی تھی. یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی صلاحیت کا، اپنی عقل کا، اپنے علم کا، اپنے ہنر کا استعمال کیا اور ہندوستان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی میزائل بنائی. نمبر 4، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت، آپ کا جنم، آپ کا برتھ 20 نومبر 1950 کو کرناٹک کے دیونہلی میں ہوا. جائے پیدائش، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر وہ جنم لیے، وہ ہندوستان کے اس اسٹیٹ کو فخر حاصل ہے جسے ہم کرناٹک کے نام سے جانتے ہیں. اس زمین کے ٹکڑے کو فخر حاصل ہے جہاں پر شیر میسور، شیر ہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی کوکھ سے اس کرناٹک کی زمین پر پیدا ہوئے، وہاں پر وہ جنم لیے. اور آج ہم انہی کے نام پر، انہی کی نسبت پر، انہی کے یوم پیدائش کے موقع پر ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ولی صفت انسان کے جو ایسو صفات کو گنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نمبر 5، ان کا پورا نام سلطان فتح علی خان اور ان کے والد صاحب کا نام حیدر علی خان صاحب تھا، جو کہ مولانا نے ابھی بتائے ہیں. نمبر 6، 1761 سن میں میسور سے امراج کا شاشک بنا. نمبر 7، حیدر علی جو ان کے والد محترم تھے، ان کی وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سینا کی کمان کو سنبھالا تھا. نمبر 8، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کئی جنگوں میں کئی لوگوں کو ہرایا، کئی جنگوں میں کئی لوگوں کو ہرایا. اب اس میں کئی سارے لوگ ہیں، میں کسی کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا، شیر میسور، شیر ہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا نوجوان شخص جب انگریزوں کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہے تو جیت جاتا ہے، تو باقی کے لوگوں کا، باقی کے قوم کا کیا کہنا. جب بھی وہ جنگ کے میدان میں قدم آگے بڑھایا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیت کر آئے. ٹیپو سلطان زندہ باد. نمبر 9، انگریزوں کو بھگایا ہی ہے، ان کا پیچھا بھی کیا، ان کا تعاقب بھی کیا،
मगर मौत तो बरहक है। इंसान पैदा होता ही मरने के लिए। इंसान के जिस्म में 3 मिट्टी शामिल होती है, गौर से सुनिए। एक वो जहां पर वो पैदा होने वाला है, दूसरी मिट्टी वहां की जहां पर वो मरने वाला है। आदमी पैदा होता कहीं और मरता कहीं और दफन कहीं और होता है। 3 जगह की मिट्टी उसके जिस्म में अल्लाह ताला शामिल करते हैं। तो इस तरीके से उनकी मौत तय थी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत पर हमारा यकीन है और मरना ही है। चुनांचे ये शेर मैसूर के मौत का वक्त करीब आ गया तो वो बिस्तर पर नहीं मरे, हॉस्पिटल में नहीं मरे और कहीं ऐसे अचानक बीमार होकर नहीं मरे। उनकी जवानी का पूरा हिस्सा मौत के आखिर लम्हे तक उन्होंने इस देश के लिए, इस कौम के लिए और गरीबों के लिए जो है सो जंग के मैदान में लगा दी। यहाँ तक कि उनकी मौत भी हुई तो जंग के मैदान में हुई। चुनांचे 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अपने किले को बचाते हुए दौरान जंग उनकी मौत वाक़ई हो गई। नंबर 10, उनका खास वस्फ, उनकी खास सिफत, उनका खास काम, उनका खास वर्क, उन्होंने अपनी हाथों से जितने भी चीजों को बनाया, सिक्कों को बनाया, बर्तनों को बनाया या जितने भी अच्छी अच्छी चीजों को बनाया, तो अंग्रेज यहां से जाते जाते इंग्लैंड उनका पूरा सामान लेकर चले गए। तो आज भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों की मसनूआत बनाई हुई चीज इंग्लैंड के जो है सो सालार म्यूजियम में मौजूद है। ये उनके बारे में 10 चीजें, 10 खास वस्तु मैंने बता दिया। अब मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को बड़ी शख्सियत को समझने वाला बनाए, उनकी कुर्बानियों को सलाम करने वाला बनाए, उनका नाम लेने वाला बनाए, उनके नाम पर दुरूद वगैरह पढ़ने वाला बनाए। आखिर में मैं ये कहता चलूं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अब इसके बाद मैं आगे इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हाफिज तौसीफ साहब को मदऊ करता हूँ आए और कुछ कीमती बातें वो भी बताएं।